बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बर वक्त टीवी के प्रोग्राम फैसला कौन करे के साथ सैयद नवीद हैदर हाशमी हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि फ़लस्तीन में जो जारहियत और बर्बरियत की मिसालें कायम की जा रही हैं आपके सामने है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे 7,000 के करीब निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिनमें से 3,000 के करीब बच्चे और 2,000 के करीब औरतें भी हैं। ये जुल्म सितम कोई नई बात नहीं, ये एक पुरानी तारीख है जिसको दोहराया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि आलम इस्लाम 57 कंट्रीज़ हैं OIC के, दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान दावे भी बड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत रखता है, ईरान तो बाद में आया। तो इतने सारे इस्लामी ममालिक 57 के करीब और 1.5 अरब मुसलमान, जिनके तेल से मगरबी कुव्वतों की फैक्ट्रियां चलती हैं जहाँ असले बनाए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बहुत कि जी हम अमीर भी बड़े हैं और सोने और चांदी के पहाड़ भी हैं, उनकी भी मलकियत हमारे पास है, हीरे जवाहरात और गैस और दुनिया की कौन सी नेमतें हैं जिनके हम दावेदार नहीं हैं। 57 कंट्रीज और 1.5 अरब मुसलमान दावेदार बड़ी बड़ी चीज़ों के, लेकिन वो गज़ा के प्यासे बच्चों को एक बोतल पानी की फराहम नहीं कर सके। ये है अलमिया। होना तो ये चाहिए कि शरई हवाले से कि मुसलमान एक वजूद की हैसियत रखते हैं, जिस्म की हैसियत रखते हैं। अगर जिस्म का एक हिस्सा उसको तकलीफ है तो पूरे जिस्म को तकलीफ महसूस करनी चाहिए। ये है शरई हवाला। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ़लस्तीनी आज मुंतज़िर हैं पाकिस्तान की तरफ क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि एटमी मुल्क है। तो हमारा एटमी मुल्क होना क्या किसी मुसलमान के काम आ रहा है, किसी मुस्लिम ममालिक के काम आ रहा है? नहीं। जवाब यकीनन नहीं में है। तो हम साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। क्या ये बयानात काफ़ी हैं इस्लामी ममालिक के लिए, बिशमूल पाकिस्तान के लिए? ये तो ऐसा ही खड़ा होना है जैसे, बड़ी एक अजीब सी मिसाल देने जा रहा हूँ कि जैसे किसी हॉस्पिटल में कोई जच्चा जो है उसने एक बच्चे को जन्म देना है और उसका शौहर बाहर लॉबी में टहल रहा है। उसका टहलना उस बेचारी जो अंदर पड़ी हुई औरत है उसके किस काम का? तो हम भी फ़लस्तीन के साथ कुछ ऐसे ही अंदाज में खड़े हैं कि जिसका फ़लस्तीन को कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बयानात। दूसरी बात यह है कि कॉन्फ्रेंसें, मुज़ाहिरे, क्या ये फ़लस्तीन के किसी काम की हैं? हम मसाजिद में जुमे के खुतबे में हम नमाज के बाद दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह कोई गैबी मदद फरमा। आप मुझे बताएं, जंगे बदर के बाद कौन सी गैबी इमदाद आई है? मुझे बताएं। जो इस्लामिक हिस्ट्री को समझने वाले और इस्लामिक हिस्ट्री को जानने वाले लोग हैं, बाखबर हैं, मुझे बताएं कि इतना कुछ कश्मीर में हुआ, क्या गैब की कोई मदद आई? बोस्निया में बताएं, बहुत से ममालिक, कश्मीर, बोस्निया, इराक देख लें। देखिए, ये सिर्फ बातें कहने की हद तक है, दुआओं से कुछ नहीं होगा। ये मान लें कि दुआओं से कुछ नहीं होगा। जज्बा जहाद मुसलमानों का कहाँ गया? वो शौक शहादत कहाँ गया? ईरान जो भी है, मेरे 100 तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ईरान के साथ, लेकिन आप देखें कि वो बहसियत एक इस्लामी मुल्क है, लबनान बहसियत एक इस्लामी मुल्क, उन्होंने वो साथ खड़े हुए हैं। और बल्कि इसराइल तो कह रहा है कि ये सारा कुछ करवा ही ईरान रहा है। देखिए, दुआओं से कुछ नहीं होगा, मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। जब तक मैदान अमल में नहीं मुसलमान उतरेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। लिहाजा सिर्फ बातों से, सिर्फ दुआएं करने से जो है वो कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा आप आए, मैदान में आए। कहाँ है जनरल राहील शरीफ जो इस्लामी ममालिक की फौज के सिपा सलार बने हुए, वो कहाँ है? क्या कोई बयान आपने सुना? क्या देखा? कागजों की हद तक आप करारदादें पेश किए जाएं। देखिए, अभी करारदाद पेश की है, अरब लीग ने पेश की है। ये अरब जो ग्रुप है, 120 के करीब उनकी हमायत में वोट आए।
45 کے قریب لوگ جو ہے وہ ممالک وہاں پہ غیر حاضر تھے، اور 14 نے مخالفت کی۔ انہوں نے مخالفت کرنی ہی تھی، جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی ہے بنانے میں، برطانیہ ہو، امریکہ ہو اور دیگر اس کے حواری، انہوں نے تو مخالفت کرنی ہے۔ دیکھیں، ظالم اور مظلوم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ تکبر اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ اللہ کی صفت ہے، متکبر ہونا، تکبر کرنا اللہ کی صفت ہے۔ تو ظالم جو ہے وہ تکبر اپنی طاقت کے نشے میں چور اور اس زوم میں آ کے پھر وہ بربریت پھیلاتا ہے، جارحیت پھیلاتا ہے۔ حماس یا فلسطینی وہ ان کا ایک کاز ہے، وہ آزادی کا حق مانگ رہے ہیں اور ان کا حق ہے، رائٹ ہے۔ وہ مظلوم ہے، اگر وہ دفاع میں کچھ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں، یا دفاع کے علاوہ بھی اگر انہوں نے پہل بھی کی ہے تو انہوں نے اپنے حق کے لیے کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ممالک کرتے ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں۔ تو وہ ایک تنظیم ہے، حالانکہ وہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، لیکن وہ لڑ رہے ہیں اور اپنا حق سمجھ کے لڑ رہے ہیں، لڑنا بھی چاہیے۔ تو مسلمان جو ہیں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، مسلمان جب تک اپنے وجود کے ایک حصے کے درد کو محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ مستعمر ممالک کا اجتماع ایک جگہ پہ، ایک سوچ، ایک یکسو ہو کے اگر یہ کوئی فیصلہ لے، آج آپ ان کا یہ مغربی طاقتوں کا تیل بند کر دیں، قیامت آ جائے گی وہاں۔ آپ کریں نا میدان میں، آپ فیصلے لینا، یہ مصلحت اور یہ مجبوری کی زنجیریں آخر کب ٹوٹیں گی؟ کون توڑے گا؟ یہ غلامی کے توق ہم کب اتاریں گے؟ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسی کو انہوں نے مد نظر رکھا ہوا ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی تو خیر ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، ایسے ہی ایک ڈرامہ سا چل رہا ہے جو لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایٹمی ملک ہونا ہمارا کس کام کا؟ اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، یقین کریں یہ ساری باتیں اور سارے دعوے ہیں۔ آج آپ میدان میں آئیں، آج آپ تیل کی سپلائی بند کریں، آج آپ دیگر گیس کی سپلائی بند کریں ان کو، آج دیگر جو معدنیات ہیں یا جو دیگر معاملات آپ نے بیرونی ممالک کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، صہیونی قوتوں کے ساتھ آپ نے کیے ہوئے ہیں، آج آپ اس پہ آئیں میدان میں اور اس کی ترسیل بند کر دیں، معاہدے توڑ دیں، لگ پتہ جائے گا ان کو۔ لیکن کون کرے؟ کون رہنما بننا، لیڈر بننا اور لیڈرانہ فیصلے کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے، مظلوم بیچارے، ان کے لیے سرحدیں بند کر دی، اور دیگر جو ممالک ہیں اس کے طرف انہوں نے بھی بند کر دی۔ کین یو امیجن؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم ممالک ایسا کر سکتا ہے؟ کیا ہے اور ہو رہا ہے، یہ سب کے سامنے۔ اور اگلوں کو دیکھیں، اقوام متحدہ نے وزیر خارجہ کو بلایا اسرائیل کے، اور ان کے مظالم کی جو عالمی سطح کے جو قوانین ہیں ان کی پامالی کی رپورٹ پیش کی۔ اگلوں نے رپورٹ پھاڑ کے انہوں نے کہا جی یہ ہوتے ہیں ملک، یعنی جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ یہودی کر رہے ہیں، وہ عیسائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو وہ کہاں ہے عالمی امن کے دعوے دار؟ کہاں ہے وہ جھوٹے امن کے دعوے دار؟ سب ڈرامہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، صرف اور صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے۔ اور مسلمان ہیں، ہر شخص نے اپنی ایک علیحدہ مسجد بنائی ہوئی ہے 1.5 کی، اور اپنے ہی کنویں میں جو مفادات کا کنواں ہے اس میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے وہی دنیا ہے۔ آئیں میدان میں، آئیں، دیکھیں آپ کا بھائی ہے، فلسطین ہے۔ دیکھیں صرف فلسطین نہیں بلکہ میں سمجھوں جہاں جہاں پہ بھی جو ہمارے مسلم جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو سب مسلمانوں کو اکٹھے ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہودی اور عیسائی ایک ہو سکتے ہیں کسی کاز کے لیے، تو مسلمان کا بھائی ایک کاز کے ساتھ میدان میں کیوں نہیں آ رہا؟ بحیثیت مسلمان مجھے خود شرم آ رہی ہے۔ بھائی یہ دور دعاؤں کا نہیں ہے، میدان میں لڑنے کا ہے۔ آئے میدان میں ایک اس شوق شہادت کے ساتھ۔ انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے، اٹھا لیں تاریخ، انقلاب فرانس دیکھ لیں، دوسرے انقلاب دیکھ لیں باہر کے۔ انقلاب خون مانگتا ہے، سروں کی فصلیں کٹتی ہیں تو انقلاب آتا ہے، آزادی کے چراغوں میں لہو کا تیل ڈالا جاتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے، خواتین کے سروں کی چادریں جب علم بنتی ہیں، جب آزادی کے پرچم ان کو بنایا جاتا ہے سروں کی چادروں کو، تو پھر انقلاب آتا ہے۔ انقلاب دیکھنا اور بات ہوتا ہے، انقلاب میں شامل ہونا اور بات ہے، شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی منتظر ہیں، وہ بچے، آپ دیکھیں تو صحیح وہ تصاویر۔ ابھی تو خیر وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا پورا سارا نظام جو ہے، پوری دنیا سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن جو ہم نے تصاویریں دیکھی ہیں، یقین کریں دل دہل جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے،
اتنا ظلم، اور امت مسلمہ خاموش ہے، صرف قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ میں مخاطب ہوں حکومتوں سے، حکومتیں اجازت دیں نا، ہماری 7 لاکھ فوج جو ہے بھیجیے نا، بھیجیے، جو لاکھ ہی بھیج دیں، 1.5 ہی بھیج دیں، 50 ہی بھیج دیں، اس طرح دیگر ممالک ہے وہ بھی بھیجیں نا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نوجوانوں، سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، چلیں یہ تو کریں نا کہ آپ فلسطین کی جو مظلومیت ہے اس کا پرچار تو کریں نا، اس کی جو استقامت ہے، حوصلہ ہے، جو صبر ہے، اس کو تو لوگوں کے سامنے لائیں نا، اور اسرائیلی جارحیت اور بربریت کو اجاگر کریں، جو حماس ہے اس کے عزم اور حوصلے کی داد دیتے ہوئے لوگوں تک پھیلائے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جلسے اور یہ کانفرنسیں اور یہ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ دعائیں مانگنی ہے، دعائیں مانگنے سے تاریخ ہے، مجھے کوئی بتا دے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اسلامی ہسٹری ہے، اسلامی تاریخ ہے کہ اگر کوئی غیب سے امداد آئی ہے تو مجھے بتائیں۔ غیب سے میدان عمل میں آنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ میرا خیال ٹائم زیادہ ہو گیا، 2 مصرے اسی حوالے سے کہ خود نکلنا ہے ہمیں خود کو بچانے کے لیے، خود نکلنا ہے ہمیں خود کو بچانے کے لیے، غیب سے کوئی اشارہ نہیں ہونے والا۔ نوید ہاشمی کو اجازت ہے، فی امان اللہ۔